سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوارج جو ہیں، خارجی جو ہیں، ان کو بڑا بغض تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے حضرت کے بارے میں یہ بنا رکھا تھا کہ جب نام لیتے کہتے سود اللہ وجہ، اللہ تیرا چہرہ سیاہ کرے۔ دشمن تھے، تو مسلمانوں نے بھی الحمدللہ اس کا توڑ کیا کہ جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، ورنہ تو صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے، کرم اللہ وجہہ کا نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ دشمن چونکہ سود اللہ وجہہ کہہ رہے تھے تو صحابہ نے بھی اس کا توڑ کیا کہ کرم اللہ وجہہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فقاہت اور بڑا ادب، نحو، سب یہ عبور تھا آپ کو علم پر۔ یہ جو ہم مدارس میں نحو پڑھتے ہیں اس کی ابتدا کرنے والے حضرت علی ہیں۔ حضرت علی نے ابو الحسن دولی کو کہا تھا کہ یہ نحو کے مرتب کرو، تو قیامت تک جتنی بھی نحو پڑھی جائے گی اس کا ان کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ قرآن آپ پڑھیں گے تو اس کی قرات جو ہے قرات حفظ و سیدنا عثمان نے جمع کرائی تھی کہ اب باقی قراتوں پہ نہ پڑھیں، صرف ایک قرات پہ پڑھیں تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یعنی نحو، ادب اور اس کے ساتھ فقاہت، فقاہت کہتے ہیں کہ ایسی بات جیسے ہنسی مذاق بھی ہو۔ اور حضرت علی نے 9 شادیاں کی تھیں اور آپ کے 18 بیٹے تھے اور 13 بیٹیاں تھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ شادیاں بی بی فاطمہ کی موت کے بعد ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ نے ارادہ کیا تھا، ان کو کسی نے کہا کہ ابو جہل کی بیٹی ہے، مسلمان ہے، بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو پیغام دیں تو شاید آپ کی پیغام قبول کر لے۔ آپ نے ابھی ارادہ کیا، حضور کو بھی پتہ چلا، حضور پاک نے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، حل تجتمع بنت عدو اللہ علی بنت رسول اللہ، کیا یہ دشمن کی بیٹی کو رسول اللہ کی بیٹی پہ سوگن بنا کے لانا چاہتا ہے؟ اگر تم نے واقعی کرنی ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دو، پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو۔ اور اگر تم فاطمہ کو طلاق نہیں دینا چاہتے تو پھر دوسری شادی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، من احبہا فقد احبنی ومن ابغضہا فقد ابغضنی۔ جو اس کو راضی رکھے گا اسے مجھے راضی رکھا، جو اس کو ناراض کرے گا اسے مجھے ناراض کیا۔ تو اگر تم نے کوئی بات غلط کی ہے، ناراض ہو گئی، تو گویا میں ناراض ہو گیا۔ اس لیے پھر حضرت علی نے وہ ارادہ چھوڑ دیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ ایک دن دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت آپ جو اتنا شادیاں کر رہے ہیں، شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرور شہر، 1 مہینے کے لیے خوشی ہوتی ہے، نئی شادی ہو نا جی، تو دونوں طرف سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ثم ماذا، اسے مجھے حضرت پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا لزوم و مہر، پھر مہر بھی تو دینی پڑتی ہے نا، اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قصور و ظہر، پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ رات دن جب بیوی کو لگا ہوا ہے تو کمر تو ٹوٹے گی نا۔ انہوں نے کہا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نزول قبر، پھر قبر میں ہی جانا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ ادیب بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور ساری اللہ نے فقاہت، حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضرت علامہ قاری ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی یہ ترکیب کی ہے کہ انا مدینۃ العلم، اور ابو بکر جدرانہا، عثمان سقفہا وعلی بابھا، انہوں نے کہا سب کا ایک ایک مقام ہے، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں اب خوارج نے فیصلہ کیا کہ بھی اس وقت جو 3 شخصیات ہیں ان کی وجہ سے مسلمانوں کا دبدبہ ہے۔ ایک تو حضرت علی ہے، دوسرے حضرت امیر معاویہ ہیں، اور تیسرے عمر ابن العاص ہیں۔ یہ 3 شخصیات ہیں جن کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا ہے اور ان کا مذہب مضبوط ہوا ہے۔ تو اگر ہم اتفاق سے فیصلہ کریں کہ ایک ہی رات ہو اور ان تینوں کو شہید کر دیا جائے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ 17 رمضان کی رات ہو، آگے رمضان آ رہا تھا، تو بکر ابن تیمی نے کہا کہ بھئی میں جو ہے عمر ابن العاص کو قتل کروں گا، اور ایک ان کے اندر بکر تھے، اس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو قتل کروں گا، اور اس میں تیسرے تھے عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ اور پروگرام یہ تھا کہ 17 رمضان کی رات ہو اور سب اپنے اپنے مقام پہ حملہ کر دیں تاکہ ایک ہی رات میں یہ تینوں شخصیتیں ختم ہو جائیں۔ اگر ان میں کوئی ایک شخصیت بھی بچ گئی تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گی، پھر وہ ہم سے انتقام لے گی پورا۔ سب یہ اپنے پروگرام کو لے کے چل پڑے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ عمر ابن العاص اس دن نماز پڑھانے ہی نہیں آئے، کوئی اور آدمی آیا نماز پڑھ، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، کیونکہ اس ظالم نے سمجھا کہ عمر ابن العاص ہیں، عمر ابن العاص تو آئے نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، لیکن وار اوچھا پڑا، آپ زخمی تو ہو گئے لیکن شہید نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے اور فرمایا تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو۔ تو وہ دشمن جو تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ چھپا ہوا تھا مسجد میں، اس نے تلوار نکالی اور سر پہ ماری جو بالکل سینے تک اتر گئی، اور اس نے کہا کہ یہ تلوار جو ہے علی، میں نے 40 دن اس کو بنایا ہے، 40 دن زہر میں بجھایا ہے، اب اگر یہ نہ بھی لگتی نا صرف تم کو چھو جاتی تب بھی تم نہیں بچ سکتے تھے۔ یہ بنائی میں نے اسی لیے تھی کہ جو اس دنیا کا برا آدمی ہے اس سے قتل ہوگا، اور میں تمہیں ٹھیک کہا ہے چونکہ دنیا میں سب سے برے تم ہو، انشاءاللہ تم اسی تلوار سے قتل ہوگے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، اور حکم دیا کہ بھئی میرے قاتل کے ساتھ کوئی ناجائز رویہ اختیار نہ کریں، لیکن جو قصاص حق ہے شریعت کا وہ قصاص لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 40 ہجری میں 17 رمضان المبارک میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی، اور روایت مشہور یہی ہے کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے۔ واللہ اعلم۔